والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. محبت و قلت کے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. الحمدللہ مرکز اسلام کے ساتھیوں کی کوششوں سے ہر 15 روز میں 15 روزہ روحانی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے اور الحمدللہ تقریباً 2.5 سال کا طویل عرصہ ان محافل کے منعقد کیے جانے میں الحمدللہ گزر چکا ہے اور اس سے قبل 48 محافل منعقد کی جا چکی ہیں. الحمدللہ آج ہم 49ویں محفل میں موجود ہیں. ہمارے بہت محترم دوست اور ہمارے محسن جناب عبدالرؤوف صاحب کے ہاں اور ان کے صاحبزادے جناب عبدالصمد کے ہاں یہ مبارک محفل منعقد پذیر ہے. سبحان اللہ. اس محفل کو نسبت ہے حضور سیدی غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیوضات سے آپ کی نگاہ کرم سے انشاءاللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے گا. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہر مسلمان کی قلبی عقیدت اور قلبی محبت موجود ہے. اگرچہ وہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے واقف نہ ہو, اس نے آپ کی سیرت نہ پڑھی ہو نہ سنی ہو, لیکن پھر بھی ہمیں اپنے آباء و اجداد سے, اپنے اسلاف سے اور اپنے والدین سے, باپ دادا سے یہ ہمیں سبق ملا ہے کہ اولیاء اللہ سے بالعموم اور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالخصوص اپنی نسبت کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے. اب بہت سی چیزیں جن کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ظاہری دلائل و براہین کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہت سی چیزیں جن کا تعلق عالم باطن سے ہوتا ہے, عالم روحانیت سے ہوتا ہے, اس کے لیے ظاہری استدلالات کی, ظاہری دلائل کی اور ظاہری براہین کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اس کے لیے استدلالات اور دلائل اور دیگر اس طرح کی چیزیں وہ بھی پھر روحانی طور پر ہی ضروری ہوتی ہیں. تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت کی اہمیت یا نسبت کی ضرورت, اس کا تعلق عالم باطن سے ہے, عالم ظاہر سے نہیں ہے. چنانچہ جو عالم باطن کے ساتھ متعلق ہے, روحانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور آپ کی ذات کے ساتھ نسبت کتنی ضروری ہے. آپ کسی بھی گدی پر چلے جائیں, کسی بھی پیر خانے چلے جائیں,
کسی بھی سلسلے میں چلے جائیں، کسی بھی مزار پر چلے جائیں، آپ کو وہاں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت ضرور ملے گی۔ جس طریقت پر چلے جائیں، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، اور اس سے متعلقہ جتنے مزارات ہیں، جتنے سلاسل ہیں، جتنے فتوحات ہیں، جتنی شاخیں ہیں، وہاں حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کو بنیاد بتایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت بہت ضروری ہے۔ اب اس مختصر سے درس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے ایک بنیادی واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص اپنے پیارے نوجوان دوستوں کے لیے، کیونکہ مادیت کا دور ہے اور لوگ ہر چیز کو شعور کی بنا پر سمجھنا چاہتے ہیں، علم کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو جس طرح وہ ایجوکیٹڈ ہیں، جس طرح تعلیم یافتہ ہیں، تو وہ ہر چیز کو ظاہر پر پرکھنا جانتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے کے لوگ جو انتہائی سادہ سلف تھے، سادہ مزاج تھے، سادگی پسند تھے، وہ ان چیزوں کو صرف اور صرف کامل یقین اور کامل محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور ایمان کی حقیقت ہی بالغیب ہے۔ ایمان کی حقیقت ہی بالغیب ہے کہ نہ دیکھتے ہوئے بھی مان لیا جائے، عقل میں نہ آتے ہوئے بھی اس کو سمجھ لیا جائے۔ تو آج کل کے معاشرے میں ہم جس چیز کی کمی اپنے اندر اور اپنے ساتھیوں کے اندر دیکھتے ہیں وہ ادب کی ہے۔ ادب لگتا ہے اس طرح کہ جیسے ہمارے جہان سے اٹھ گیا ہو۔ اب اگر آپ گنتے چلے جائیں تو دیکھیے والدین کا ادب نہیں ہے، اولاد کو والدین کا ادب نہیں رہا۔ حالانکہ پہلے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے سامنے ننگے سر نہیں جاتے تھے، والدین کا احترام اس قدر تھا کہ ان کی خدمت میں سر جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح خواتین مستورات میں بھی ادب عام، والدین کا ادب نہیں رہا۔ اسی طرح جو عمر میں بڑا ہو، عمر رسیدہ ہو، اس کا ادب چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی عمر سے بڑوں، خاص طور پر جب کہ رشتہ دار ہوں، تو ان کے ساتھ گفتگو نہایت ہی غیر مہذبانہ اور ناشائستہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے بہت ہلکے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خالہ ہو گئی، ماموں ہو گئے، چچا ہو گئے، تائی ہو گئی یا تایا ہو گئے۔ تو پہلے لوگ ان کا ادب کرتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے، ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے تو نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ لیکن اب یہ سارے ادب سائڈ پر ہو چکے ہیں، بس ہر ایک کو انانیت اور سرکشی کا بوجھ سوار ہے۔ تو ادب کی دوستوں بڑی اہمیت ہے۔ ادب ہی روحانیت کی بنیاد ہے، ادب ہی طریقت کی احساس ہے، ادب ہی سے سب کچھ ملتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ بے ادبی سے بہت کچھ ضائع ہو جاتا ہے، بے ادبی کی وجہ سے بہت سا حاصل کیا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، انسان گنوا بیٹھتا ہے۔ ابلیس کے بارے میں روایات میں منقول ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ کوئی چپا زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر اس نے اللہ کی عبادت نہ کی۔ کثرت عبادت ہی کی وجہ سے اس کو فرشتوں میں شمار کیا جانے لگا تھا، اگرچہ وہ جن تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کی سنگت میں رہتا تھا اور ملائک میں رہتا تھا۔ چونکہ عبادت میں ادب نہیں تھا، عبادت تھی لیکن ادب نہ تھا، اور یہ بے ادبی اس کو اس قدر اس نے گرا دیا کہ اللہ کی بارگاہ کبھی ادب نہ رہا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر، کہ تکبر نے عزازیل یعنی ابلیس کو رسوا کر دیا۔ حالانکہ وہ فرشتوں میں رہتا تھا، باعزت تھا، لیکن تکبر نے ابلیس کو رسوا کر دیا۔ بزندان لعنت محرومی بدنصیبی کے قید خانے میں اس کو ہمیشہ کے لیے گرفتار کر دیا، مردود ہو گیا، مرجوم ہو گیا، رجیم ہو گیا۔ تو یہ سب بے ادبی کی وجہ سے ہوا۔ سب کچھ جو حاصل تھا وہ بھی لوٹا بیٹھا، ضائع کر بیٹھا، اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔
اور بے ادبی جتنی بڑی ہوتی ہے پھر سزا بھی اتنی بڑی ملتی ہے. چھوٹی بے ادبی پر بھی سزا ملتی ہے، بڑی بے ادبی ہو تو پھر بڑی سزا ملتی ہے. کیونکہ ابلیس نے اللہ کی بے ادبی کی تھی. اللہ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، تعظیماً جھک جاؤ، تو سب فرشتے جھک گئے، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نہیں جھکا، اس لیے کہ اس نے تکبر کیا اور بے ادبی بھی اللہ کی بارگاہ میں کی، اس لیے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. تو محترم دوستو، ادب بہت ضروری ہے. والدین کا ادب ہو، اساتذہ کا ادب ہو، آپ جن سے بیعت ہوں، جن سے آپ کی نسبت و ارادت ہو، ان کا ادب ہونا چاہیے. ان کا بہت ضروری دروشی پڑھی اللہم صلی علی محمد. جن سے آپ دین سیکھتے سمجھتے ہوں ان کا ادب ضروری ہے. جن سے کبھی آپ نے کوئی دینی یا دنیاوی کوئی اچھی بات سیکھی ہو، کسی نے اچھا مشورہ دیا ہو، آپ پر کوئی احسان کیا ہو، اس کا ادب ضروری ہے. تو ادب بہت ضروری ہے اپنے محسنوں. حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرتے ہوئے حضور سیدی امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب نفحات الانس میں لکھتے ہیں کہ شام کے علماء میں سے ایک عالم دین جن کا نام عبداللہ تھا، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی جن کا نام ابن سقا تھا، ہم دونوں شام سے صرف علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے بغداد کا سفر کیا. شام سے عراق میں ہے اور اس وقت بغداد تحصیل علم کا اور روحانیت کا محور و مرکز تھا. تو یہ دونوں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد میں آئے اور عین اسی مدرسے میں پڑھنے لگے جس میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علم حاصل کیا کرتے تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصبہ گیلان جو بغداد سے کافی دور تھا، آپ وہاں سے صرف علم حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ کی اجازت کے ساتھ یہاں آئے تھے. جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا رہا، ہم بغداد میں مختلف علماء کے پاس بھی جاتے تھے، مشائخ کے پاس حاضر ہوتے تھے اور ان کی سنگت و صحبت میں بیٹھ کر فیض اٹھاتے تھے. بغداد میں ایک ولی کامل تھے جن کے روحانیت کے بارے میں اس قدر مشہور تھا کہ ایسا انہیں تصرف حاصل تھا کہ جب چاہتے اپنے جسم کو لوگوں سے غائب کر لیتے تھے، اپنے جسم کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر لیتے تھے، چھپ جاتے تھے، اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے اور جب چاہتے تصرف کرتے تو اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے. ان کو یہ کمال روحانیت اور کمال تصرف حاصل تھا اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ وقت کے غوث ہیں، غوث الوقت. بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے غوث الوقت کا، یہ قطبیت سے بھی بلند ہوتا ہے. تو وہ شام کے عالم دین عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں، میں اور میرے دوست ابن سقا اور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، ہم تینوں ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. جب ہم ان کے مکان پر پہنچے تو واقعی وہ اپنے مکان میں ہمیں نظر نہ آئے. ہم بیٹھ کے انتظار کرنے لگے. تھوڑی دیر میں ان کا جسم ہمیں نظر آنے لگا اور وہ موجود تھے. اب جب ہم ان کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ابن سقا جو میرے ساتھ شام سے آیا تھا، اس نے یہ کہا آج میں اس اللہ کے ولی سے ایک ایسا سوال پوچھوں گا جس کا جواب وہ نہیں دے سکے. یعنی اس نے دل میں امتحان کی غرض ڈال لی اور آپ کا امتحان لینے کی خواہش کر لی کہ میں آج ان سے ایسا مشکل اور دقیق سوال پوچھوں گا جس کا انہیں جواب نہیں آئے گا. تو جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کہہ دیا کہ میں ان سے سوال پوچھوں گا، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ جواب نہ دے سکیں بلکہ اپنی معلومات کے لیے سوال پوچھوں گا. شیخ عبد القادر جیلانی نے جب ہم دونوں کی بات سنی تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ہم اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ہم ان سے امتحان لیں، ہم ان سے امتحان کی غرض سے جائیں. میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے کچھ سیکھ سکوں، ان کا فیض اٹھا سکوں، ان کی بارگاہ میں اکتساب فیض کی نیت کرتا ہوں، ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. تو یہ کہتے ہیں جب ہم تینوں بیٹھے اور جب وہ ظاہر ہوئے تو انہوں نے بہت ہی ناراضگی کی نگاہوں کے ساتھ پہلے ابن سقا کی طرف دیکھا
اور کہا اے ابن سقا، بڑے افسوس کی بات ہے تم مجھ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتے ہو جس کا جواب مجھے نہ آئے، اور تم میرا امتحان لینے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے نام کہہ کر مخاطب کیا ابن سقا کے نام کے ساتھ، حالانکہ ان کی باہمی کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی، اور پھر فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ سوال ہے۔ سوال بھی بیان کر دیا اور پھر اس کا جواب بھی عطا کر دیا، اور ناراضگی کے لب و لہجے میں ارشاد فرمایا اے ابن سقا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے کفر کی آگ بھڑکے، تیرے کفر کی آگ شعلہ زن ہوگی۔ اس کے بعد وہ جو شام کے عالم دین جناب عبداللہ تھے، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم بھی میرے پاس اس لیے نہیں آئے کہ حصول برکات کر سکو، تمہیں بزرگوں کا ادب نہیں ہے، تم صرف مسائل ہی سیکھنے سمجھنے کے لیے آتے ہو، اور تمہاری نیتیں صرف اس طرف ہوتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے عبداللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں تک پہنچ جائے گی، یعنی تو دنیا میں غرق ہو جائے گا، دنیا دار بن جائے گا۔ پھر حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑی محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، اپنے قریب بلایا، اپنے قریب بٹھایا، بڑی عزت کی، اور فرمانے لگے کہ عبد القادر، تم نے اپنے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر دیا۔ یہ جملہ قابل توجہ ہے کہ عبد القادر، تم نے اپنے ادب کی وجہ سے، اپنی تعظیم کی وجہ سے، اولیاء اللہ اور صلحاء کی تعظیم کی وجہ سے تم بامراد ہو گئے۔ اور فرمایا عبد القادر، میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کے منبر پر تم یہ کہو گے کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرے قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں یہ بات آئی گئی ہو گئی، ہم واپس آ گئے، اور جیسا کہ غوث الوقت نے کہا تھا ہو بہو ویسا ہی ہوا، اس میں کوئی فرق نہ ہے۔ ہوا یہ کہ ابن سقا نے بڑی مشقت اور محنت سے علم حاصل کیا اور بہت بڑا عالم بنا، علم میں بہت باکمال شخص بنا، اور اس کو علمی مہارت اتنی تھی کہ اس کے سامنے کوئی شخص ٹھہر نہیں سکتا تھا، لاجواب ہو جاتا تھا، کسی کو بولنے کی سکت اور جرأت نہ ہوتی۔ جو اس وقت کا خلیفہ تھا، خلیفہ وقت، وہ بھی اس سے متاثر ہوا اس کے علم کی وجہ سے، اور ابن سقا کو سفارتی امور کے معاملات کے لیے سلطنت روم بھیج دیا۔ روم کی سلطنت پر عیسائیوں کو قبضہ تھا، ممکن ہے ابھی ان کا قبضہ ہو، تو ملک روم بھیج دیا، جہاں مشہور ہو گیا کہ ملک روم میں مسلمانوں کی طرف سے جو شخص سفارتکاری کے امور انجام دے رہا ہے وہ بہت بڑا عالم بھی ہے۔ چنانچہ ابن سقا کو روم کے بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا بھیجا، اپنے محل میں بلا لیا، اور ساتھ میں تمام پادریوں کو، اپنے مذہب کی عیسائی علماء کو جمع کر دیا، اور ابن سقا سے کہا کہ اپنے اسلام کو حق ثابت کرنے کے لیے ان عیسائی علماء سے مناظرہ کرو۔ مناظرہ شروع ہوا تو ابن سقا کا علم چونکہ بہت کمال درجے کا تھا، اس نے اپنے علم کے بلبوتے پر ان تمام عیسائی علماء کو خاموش کرا دیا۔ دلائل و براہین اور استدلالات اور علم کی عروج کی وجہ سے اس کو لاجواب کر دیا، حتیٰ کہ وہ بول نہ سکے، لاجواب ہو گئے۔ تو روم کا بادشاہ بڑا ہی متاثر ہوا، متعجب ہوا کہ ایک نہیں کئی علماء عیسائیت ہیں، لیکن ان کے سامنے ابن سقا کا علم اتنے کامل درجے پر ہے کہ سب کو خاموش کرا دیا۔ اب آگے پھر چونکہ علم میں ادب نہیں تھا، تعظیم نہیں تھی، تکبر تھا، بات وہی ہے کہ تکبر ازادی راخال کر، تکبر نے ابلیس کو بھی رسوا کیا، تو اب رسوائی کا معاملہ بھی شروع ہوا کہ اس کی نظر، ابن سقا کی نظر روم کے بادشاہ کی ایک بیٹی پر پڑ گئی جو ظاہری اعتبار سے حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابن سقا کا چونکہ علم ادب سے خالی تھا، لہذا وہ اس فتنے میں آ گیا اور دل میں اس پر فریفتہ ہو گیا، اس حد تک مجبور ہوا اور اس حد تک فتنے میں مبتلا ہوا کہ روم کے بادشاہ سے یہ کہہ بیٹھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دو۔ روم کے بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بہت ہی آسان معاملہ ہے، بس اس کی ایک ہی شرط ہے، اور شرط یہ ہے
کہ مذہب اسلام چھوڑ کر عیسائی کا قبول کر لو، عیسائی ہو جاؤ، تم ہمارے مذہب پر نہیں ہو، ہمارا مذہب عیسائیت ہے، تمہارا اسلام ہے، تو ہم اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں کیسے ہمارے ہم مذہب ہو جاؤ تب یہ کام ہو سکتا ہے۔ چونکہ فتنے میں تھا، اور فتنہ ہوتا یہی ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ فتنے میں ہے۔ فتنہ کوئی اور چیز نہیں ہے، فتنہ یہی ہے کہ انسان نماز نہ پڑھے اور سمجھے کہ میں ٹھیک ہوں، انسان غلطی کرے اور پھر غلطی کا اس کو اندازہ نہ ہو سکے، فتنہ یہی ہوتا ہے۔ انسان رونگ طرف جا رہا ہے، الٹی طرف جا رہا ہے، غلط طرف جا رہا ہے، پھر بھی وہ دل اس کا مطمئن ہے کہ میں ٹھیک ہوں، یہی فتنہ ہے۔ تو اس نے یہ کام کر دیا، اپنا مذہب چھوڑ دیا، اپنا دین چھوڑ دیا، لیکن اس کو خبر نہ ہوئی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس وقت جب وہ یہ معاملہ کر چکا تو پھر اس کو غوث الوقت کی بات یاد آئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابن صفا تیرے کفر کی آگ شعلہ زن ہوگی۔ ادھر ہم سبق پڑھا رہے تھے تو ہمارے مکتب میں ایک طالب علم نے کہا کہ جب ان کو خبر ہوئی تو انہوں نے پھر توبہ طائب کیوں نہیں ہوئے؟ ابن صفا کو جب پتہ چلا تو وہ توبہ طائب ہو جاتا، دوبارہ مسلمان ہو جاتا۔ تو فتنہ تو یہی ہے کہ بندہ غلط سمت چلا جائے اور پھر بھی واپسی کا راستہ اس کو نہ ملے، لہذا وہ واپسی نہ آئے، اس لیے کہ فتنے میں آ گیا۔ یا اپنے طور پر دل میں اس نے کوئی تعویل کر لی ہوگی کہ مرتبہ کلمہ پڑھ لوں گا، یہ کہا ہو کہ چلو دل میں تو مسلمان ہوں، اوپر سے میں نے خالی یہ ہیلا کر دیا ہے۔ تو اس طرح کے کئی معاملات شیطان انسان کو سکھا دیتا ہے۔ ابلیس کے ساتھ بھی اور ابلیس کے کارندوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں ہم اللہ کی توحید پر ایمان لے آئیں گے، توبہ طائب ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلہ اٹل ہوتا ہے وہ اٹل ہے، اس میں انسان کی تدبیر کوئی کام نہیں کر سکتی۔ وہ شام کے عالم دین عبداللہ کہتے ہیں میرا حال بھی یہی ہوا کہ جب میں عالم بنا تو اس وقت کے جو خلیفہ تھے انہوں نے مجھے وزارت اوقاف کا وزیر بنا دیا، مال و دولت نے میری طرف رخ کیا حتیٰ کہ میں دنیا دار ہو گیا، اور دین کی وہ روحانیت مجھے نہ مل سکی جس کا مجھے حصول تھا، دنیا نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اور حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ، ان کے بارے میں جو آپ نے کہا تھا وہ ہو سچ ثابت ہوا، ولایت، قطبیت، غوثیت اور پھر غوثیت کبریٰ کہ اس درجے پر فائز ہوئے کہ اس پر پھر آپ کے ہم زمانہ اور آپ کے بعد کسی کو رسائی اور کسی کو آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہ تھا۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مہمان خانے میں ایک دفعہ آپ تقریر فرما رہے تھے اور آپ کی محفل میں کئی علماء مشائخ حاضر تھے کہ عالم کشف عالم وجد میں آپ کی زبان سے یہ جملہ صادر ہوا کہ قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرے قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس وقت جتنے مجلس میں آپ کی محفل میں جتنے علماء مشائخ موجود تھے، نہ صرف انہوں نے بلکہ دنیا میں جہاں کہیں اولیاء کرام موجود تھے، انہوں نے بواسطہ روحانیت آپ کا یہ فرمان سنا اور پھر اپنے سروں کو زمین تک جھکا دیا۔ اور دوسری خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراساں کے پہاڑوں میں مصروف عبادت تھے، انہوں نے روحانی طور پر جب آپ کا یہ فرمان سنا تو انہوں نے پیشانی کو اس قدر جھکایا کہ زمین کو چھونے لگی، پیشانی کو اس قدر جھکایا کہ زمین کو چھونے لگی۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم کشف میں آپ کو یہ مشاہدہ کر لیا اور اپنے قریب مصاحبین سے فرمایا کہ سید غیاث الدین کے بیٹے نے ادب میں تم سب پر سبقت لے گئے ہیں، ادب میں تم سب پر سبقت لے گئے ہیں، ان قریب ولایت ہند سے انہیں سرفراز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا محب اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔